جب ہماری انائیں ہمارے قد سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں، جب ہماری انائیں ہم سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، بالکل جس طرح اس وقت حکومت اور عمران خان کی گردن میں سریا ہے۔ ان کی آنکھیں وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زبان زہر اور آگ اگل رہی ہے، اور ان کے دماغوں میں ایک فتنہ، فساد اور سازشیں پل رہی ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ وفاق پر بار بار حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس کو آپ لے آتے ہیں، اس کو آپ بٹھاتے ہیں، اس کو آپ مہمان بناتے ہیں، اس کو آپ چائے پلاتے ہیں، اس کی آپ خدمتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپ جانے دیتے ہیں۔ آخر گورنر راج کے پی کے میں کیوں نہیں لگ سکا؟ تو پھر اس کے لیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کب کرے گا؟ مذاکرات ناکام ہو چکے، مذاکرات ناکام ہوں گے، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان مذاکرات چاہتا ہی نہیں، اور پھر پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ حکومت مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن بات صرف ایک تھی کہ مجھے رہا کرو، اور میرے جتنے بھی رہنما ہیں ان سب کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا۔ کل دہشت گردی ہو سکتی ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں، ملک کے دیگر بڑے شہر بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ ہم عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز اور میں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ مثالی تعلقات رہے ہیں، یہ بہت بڑا غلط بیانیہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، مذاکرات ہو کیوں نہیں رہے، اور عمران خان کو حکومت نے کیا آفر کی، کیا دینے کی بات کی، اور عمران خان نے کیا مانگا، جو مانگا آیا وہ دینے کی پوزیشن میں حکومت تھی یا نہیں تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے باضابطہ طور پر ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان سے بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ کل دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس ملک میں دہشت گردی ہونے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا جس ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور دیگر ادارے ایک شہر کو بچانے میں مصروف ہوں، تو ایسی صورتحال میں دہشت گردی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کیوں نہیں ہو رہا، یا پھر جب حکومت گورنر راج نافذ کرنا چاہ رہی تھی تو حکومت کو کیوں روکا گیا اور کس بات پر روکا گیا۔ یہ تمام امور آج کے ویلاگ میں شامل۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز جو پہنچ سکیں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں تاکہ آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کی انائیں یا ہماری انائیں ہمارے قد سے بڑی ہو جاتی ہیں، یا بالخصوص جب حاکم کی انا اور پھر جو حکمرانی کی بھوک رکھنے والے کی انا اس کے قد سے بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو انائیں ان کے قد سے جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کی گردنوں میں سری آ جاتے ہیں، ان کے لہجوں میں تلخی آ جاتی ہے، ان کی زبان آگ اگلنے لگتی ہے، آنکھوں کو ویسا ہی دکھتا ہے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سوچ سازشوں کا گھر بن جایا کرتی ہے۔ یہی پوزیشن اس وقت ایک طرف جہاں عمران خان کی ہے، تو دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے گردن میں سریا لیا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی سزا قوم کو مل رہی ہے، جس کی سزا عوام کو مل رہی ہے، اور سخت مل رہی ہے۔ شہر بند، راستے بند، گلیاں بند، روڈ بند، شاہراہیں بند، کاروبار بند، دکان بند، نیٹ بند، موبائل بند، وائی فائی بند، سب کچھ بند۔ تو سانسیں ہی بند کر دو نا یار، تو سب کچھ جب بند کر رہے ہو تو سانسیں ہی بند کر لو نا۔ لوگوں کو جینے کا حق کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے تو حق نہیں دیا ہوا، لوگ زبردستی جی رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں زبردستی جینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے گزشتہ روز ایک ٹویٹ سامنے آئی، اور وہ ٹویٹ تھی بشرا بیگم کے جو ویلاگ تھا، اس ویلاگ کی روشنی میں یا اس ویلاگ کی بنیاد پر، جس میں بشرا بیگم نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی عرب پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو بہرحال اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان جب وزارت عظمیٰ پر
फायज हुए थे, जब मनसब वजारत उज़्मा पर बैठे थे, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट की क्लियर पॉलिसी है, क्लियर कट पॉलिसी है। देखें, दो पॉलिसीज इनकी क्लियर है। एक, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, जो मिलिट्री पर्सनल्स पर हमलावर होते हैं, उनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होती। यही वजह है, आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर किसी को हजम ना हो तो कोई अच्छी सी गोली खा लीजिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी की सजा दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटों को और बेटियों को इसकी सजा दी गई, जो एक तैयारा यहां से अफगानिस्तान ले जाया गया और जिसमें एक कैप्टन की, शायद जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उनकी मौत हुई थी। मेरे नाम मेरे इस वक्त ज़हन पे नहीं आ रहा। तो ये उनकी पॉलिसी में चीजें होती हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में एक चीज ये भी है कि जो भी यहाँ पे हुक्मरान आएगा, जो भी वजीर आजम बनेगा, वो पहले सऊदी अरब जाएगा, वहां उनकी सलामी देगा, उनसे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने के कौलो इकरार करेगा, उसके बाद फिर चाइना जाएगा। और ये दोनों ममालिक के दौरे बहुत जरूरी होते हैं। तो इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद नहीं गए, इसलिए कि जो इल्म नुजूम की माहिर बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि 3 माह तक आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा उनको बार बार कह रहे थे कि भाई जाएं, हमारी गलती है, हमने वहां सऊदी अरब में कह दिया है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम आपके पास आ रहे हैं और वो वहां इंतजार हो रहा है। तो मेरा बिलाखिर बड़े मिन्थे तरले करने पड़े, उसके बाद इमरान खान माने और वो वहां पर चले गए। उसके बाद फिर चाइना भी गए। उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब को जो है वो अपना इमरान खान जब न्यूयॉर्क जा रहे थे तो सऊदी अरब से एमबीएस ने उनको अपना तैयारा दिया और फिर उस तैयारे में इमरान खान ने एमबीएस को गालम गलोच की, गंदी मुगलजात बकी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह काबीना की मीटिंग में उन्होंने मुगलजात बकी थी, इसी तरह इमरान खान ने मुगलजात बकी और फिर वो ट्रांसलेट होके एमबीएस तक पहुंची, ताल्लुकात खराब हुए और इमरान खान को वो तैयारा जो है वो न्यूयॉर्क में छोड़कर वापस आ गया था। और फिर मसला उस वक्त हुआ जब मलेशिया में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही थी और सऊदी अरब को उस पर तशवीश थी और उन्होंने फिर अब रिक्वेस्ट की कमर जावेद बाजवा से किसको रोके। तो बहरहाल फिर इमरान खान ने कहा कि वो एक आला सतही वफद भेजेंगे जो इन नेगोशिएशंस में शरीक होगा, लेकिन फिर सऊदी अरब की मुदाखलत पर यह चीज नहीं हुई। तो ये जो चीजें हुई उसके बुनियाद पर जाहिर है कि ताल्लुकात खराब होते हैं दो ममालिक के, और खास तौर पे ऐसा मुल्क जिनके दरवाजे पर, जिनकी दहलीज पर हर वक्त हम कशकोल लेके खड़े होते हैं कि ओ शहजादा एमबीएस अल्लाह तेरे बच्चों को जिंदगी दे, ओ शहजादा एमबीएस अल्लाह तुझे बहुत अता करे, हमें थोड़ी सी भीख दे दो, हमें पेट्रोल भीख दे दो, हमें कुछ डॉलर भीख दे दो, हमारे रिजर्व जो पड़े हुए वो अभी वापस मत निकालना वरना हम कंगाल हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। भीख मांगते हैं जिनसे भीख मांगी जाती है ना, उनको कभी आंखें नहीं दिखाई जाती। इमरान खान ने वो किया, भीख भी ली, तहफ भी लिए, घड़ियां भी ली, घड़ियां बेची भी और फिर ताल्लुकात को बिगाड़ा भी। और फिर कहते हैं कि उनके साथ मिसाली ताल्लुकात थे। कर्टिसी में अगर एमबीएस ने या सऊदी काउंसिलेट ने वजीराबाद हमले पर आपको कॉल करके आपसे पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी तुरम खान चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये गलतफहमी आप निकाल दें। इसी वजह से बुशरा बीबी इस वक्त शदीद प्रेशर में है, शदीद दबाव में है। गुज़िश्ता शब जो इजलास हुआ था उसमें भी इस चीज पर डिस्कस किया गया और फिर बुशरा बीबी के स्टेटमेंट से अलहदगी अख्तियार करने का फैसला किया गया और इमरान खान को ने ये कहा कि जी बुशरा बीबी आइंदा प्लीज सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। ये एक मुरीद की अपने मुर्शिद की पहली नाफरमानी, पहली मर्तबा आंखें दिखाना था। शायद मेरे ख्याल में मुरीद जान चुका है कि उनके मुर्शिद की जो असल पोजीशन है या असल हकीकत है वो क्या है। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो जाहिर है कि अनाएं तो होती हैं। जब हम अनाओं के गुलाम हो जाते हैं तो फिर हम वो कुछ नहीं कर सकते जो कुछ हमें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए करना चाहिए। जब हम अनाओं के गुलाम हो जाते हैं तो फिर यही होता है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से, शाहराहों की बंदिश की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका और मेरे ख्याल में कि कल शाम तक यह नुकसान अरबों तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आखिर मुज़ाकरात कैसे होंगे जहां एतमाद का फुकदान हो, जहां मिसट्रस्ट हो, जहां एक दूसरे पर यकीन ना हो, भरोसा ना हो, वहां मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात शुरू हुए पीटीआई की दरख्वास्त पर और फिर मुज़ाकरात खत्म हुए। जाहिर है कि जो कुछ बात चल रही थी वो क्या बातें थी। एक तो इमरान खान मांग रहे थे कि हमें रिजर्व सीट्स दे दी जाए, दूसरा वो मांग रहे थे
کہ بشرا بیگم، علیمہ خان، عظما، عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں جو بند ہیں، جن کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں، ان سب کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کیا جائے اور پھر عمران خان کو مذاکرات میں شریک کیا جائے۔ شرکت کیسے ہے کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہم نیگوسیشن کریں گے اس میں عمران خان موجود ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ اور پھر یہ بھی تھا کہ عمران خان کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ حکومت کو ختم کیا جائے، یا پھر 1 سال کی ہی صحیح یا 6 مہینے کی یا 1.5 سال کی ایک ڈیٹ دے دی جائے کہ اس پہ آپ نئے انتخابات کروا لیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ حکومت انہیں مخصوص نشستیں دینے پر کسی حد تک راضی تھی، مکمل طور پر نہیں تھی، اور ان کا یہ اور اس بات پر بھی راضی تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ منتقل کر دیا جاتا ہے، یا پھر انہیں خیبر پختونخوا کی کسی جو ہے وہ جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ صرف چاہ رہی تھی کہ عمران خان باضابطہ طور پر رہا ہو۔ تو اس وقت کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں چل رہی۔ اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت کوئی بات چیت نہیں کرے گی، نہیں ہوگی۔ بات کرنی ہے سیاسی لوگوں کو کرنی ہے وہ کریں، حکومت کو کرنی ہے وہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ تو جب ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، کریٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ملک معاشی طور پر متاثر ہوتے ہیں، بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو نیکٹا نے کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، وہ اس احتجاج کی آڑ میں کوئی بھی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بڑا معاملہ، کوئی بھی بڑی دہشت گردی کی واردات ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، تمام صوبوں کو کہہ دیا ہے، لیکن صوبے کریں تو کریں کیا؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس وقت پولیس، جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب اسلام آباد میں عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ تو شہر خالی ہیں، جب مورچے خالی ہوتے ہیں تو کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ کرٹیکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارا چنار میں دہشت گردی عروج پر ہے، کئی زندگیاں جا چکی ہیں، املاک جل چکی ہیں، اور بہت بڑا مالی نقصان ہو چکا ہے، جانی نقصان ہو چکا ہے، اور اس معاملے کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے، یا پھر شاید فرقہ واریتی ہو۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ حکومت گورنر راج لگانے جا رہی تھی، اور گورنر راج کے لیے تمام اقدامات کیے جا چکے تھے، اور گورنر کو اس سلسلے میں اطلاعات ہیں، کنفرم میں نہیں کر رہا، میری اطلاعات ہیں کہ ان کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں پروگرام مؤخر ہوا، کیونکہ کہیں سے حکومت کو کہا گیا کہ گورنر راج نہیں لگے گا۔ گورنر راج کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ اس مرحلے پر، اس موڑ پر اگر گورنر راج لگتا ہے تو پی ٹی آئی اور زیادہ مظلوم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور زیادہ اشتعال پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فی الحال صبر کریں، اور یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو شو کر رہے ہیں، یہ شو ہو لینے دیں، اس کے بعد ہم کو جو کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ سرکاری وسائل کے استعمال سے بھی انہیں نہیں روکا گیا، کہ سرکاری وسائل سیاسی استعمال کے لیے کیسے ہو رہے ہیں۔ اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کیا گل کھلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اب یہ ہے کہ جب یہ شو ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد گورنر راج نافذ ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال بہت کشیدہ ہے، اور شاہراہیں، سڑکیں سب بند ہیں۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔